سب صحابہ نے خرچ کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہستی ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کے ٹائم اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے یاروں میں سے ہے کوئی کہ جس نے خیرات کر کے آئے ہو؟ صبح کا ٹائم ہے، اس طرح نماز کے بعد کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ابو بکر اٹھ گیا، فرمایا آقا میں خیرات دے کے آیا ہوں۔ فرمایا کسی نے بیمار پرسی کی؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا آقا میں نماز سے پہلے ایک کا پوچھ کر کے بھی آیا ہوں، جنازہ پڑھ کے بھی آیا ہوں، اور فرمایا آج روزہ ہے، کوئی نہیں اٹھا۔ ابو بکر کھڑا ہوا، فرمایا آقا میں آج روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک ایک دروازے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بلاوا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ابو بکر آپ ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ مال کو خرچ کرتے تھے۔ قرآن جس وقت اتر رہا ہے، قرآن جس کے شان کو بیان کر رہا ہے، اس وقت وہ مال کو رات میں خرچ کرنے والے صحابہ، دن کو مال میں خرچ کرنے والے صحابہ، چھپ کر کے مال خرچ کرنے والے صحابہ، ظاہری مال خرچ کرنے والے صحابہ، رب کے ہاں اجر پانے والے صحابہ، نہ خوف ہے ان پر صحابہ، نہ غمگین ہوں گے وہ صحابہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، سلام صحابہ سلام۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، اعلانیہ، سرًا منا چھپ کر، وعلانیۃ اعلانیہ۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ، کیا ہے ربا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی سخاوت کو بھی سیکھیں۔ بعض لوگ اس زمانے میں دین تو کرتے ہیں، تسبیح ہے، تصوف ہے، لیکن سخاوت نہیں ہے، سخاوت نہیں کرتے ہیں۔ مدارس ہیں، طلباء ہیں، خرچ کرنے کے جگہ ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جاہل ہو لیکن سخی ہو، وہ عابد بخیل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی یہ اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جہنم سے دور۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل یہ اللہ سے بھی دور، یہ جنت سے بھی دور، یہ لوگوں سے بھی دور، یہ جہنم کے قریب۔ تو دیکھو بخل کتنا بڑا مرض ہے۔ وہ کسی بزرگ نے فرمایا سخی آز اموال برمی خورند، سخی آز اموال برمی خورند، بخیل غم سیم و زرمی خورند۔ سخی اپنے مال کے میوے کھاتا ہے،
بخیل ہمیشہ سونا اور چاندی کا غم، بخیل ارچے بود زائد بار بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل اگر عبادت کرنے والا ہو جنگلوں کا، سمندروں کا، پھر بھی جنت میں نہیں جاتا، حدیث کا خبر ہے۔ بخیل کنجوس آدمی گرفتم کے اموال کاروں بود، میں نے جانا ہے کہ آپ کے پاس قارون کا مال ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مبر از نام مال و منال بخیل، بخیل کے نام کو بھی مت لے جا، بخیل کے سامان کو بھی مت لے جا، بخیل کا تذکرہ ہی نہ کر۔ بخیل بخیل ہوتا ہے، بخیل معاشرے میں بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخاوت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بخل سے بچائے، کنجوسی سے بچائے، مال کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن کریم کے سمجھ اور عمل عطا فرما دے، آمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت۔ یا اللہ آپ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ اپنے راہ پر سب کچھ دینے کی توفیق عطا فرما، بخل سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا، نافرمانی سے بچا، بزدلی سے بچا، جرت دے، ہمت دے، استقامت دے، غیرت دے، اخلاص دے، اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔